السلام علیکم۔ میرا نام عمران الوی ہے اور اس لوک آپ کے گروپ کے اندر میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا، جس کے ذریعے ہم تمام لوگ اپنی جو تمام ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، جو بے شمار لوگ کوئی بیمار ہیں یا جن کو کوئی مسائل ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، وہ اس کو اوور کم کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم کو نہ صرف اپنی ڈائٹری چینجز کرنی پڑیں گی، بلکہ اس ڈائٹری چینجز سے پہلے ہمیں وہ مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا، تاکہ ہم ایزلی ان تمام چیزوں کو اختیار کر سکیں اور سیکھ سکیں اور کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ باتیں کھل کے کرنی پڑیں گی، جیسا کہ یہ کوٹ آپ کو تھامس مور کا نظر آ رہا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر آپ کو ریئل کانورسیشن کرنی ہے تو وہ اٹس ناٹ ایزی ٹاسک، اس کے لیے آپ کو کریج چاہیے، اس کو آپ رسک چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بات میں اپنے دل سے اور اندر سے بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں بے شمار میرے خیالات سے کچھ لوگ ہرٹ ہو جائیں، کسی کو برا لگے یا وہ کنونشنل وزڈم سے ہٹ کرو۔ لیکن ضروری ہے، اگر ہم کو ایک لیول اوپر جانا ہے، اگر ہم نے جو ہماری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے اس کو بدلنا ہے، تو ہم کو اپنا لائن آف ایکشن، ہمیں اپنا پلان چینج کرنا پڑے گا۔ ہم کمپیوٹر سائنس میں ایک ورڈ پڑھاتے ہیں گیگو کی ہم کہتے ہیں بیسکلی کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ، کہ اگر ہم گاربیج اندر ڈالتے رہیں گے تو باہر گاربیج ہی آتا رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ ڈفرینٹ آئے، ہماری زندگی کے مسائل ڈفرینٹ جو ہیں وہ ختم ہوں اور ہم بہتری کی طرف جائیں، تو ہمیں ان کو فیڈ کرنا ختم کرنا پڑے گا۔ تو ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو پریٹی ورڈز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ سچے ہوں، اور جو سچے لفظ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ پریٹی ہوں۔ تو میں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ الفاظات اور میرے خیالات سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سچائی پہ مبنی ہے، اور ان باتوں پہ میں مطلب یقین کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان باتوں کو اختیار کیا جائے تو لوگ سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو باتیں ہیں وہ بیسکلی اٹس مور لائک اے مائنڈ اوور میٹر، ایک کانسیپٹ ہے، اور بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور لوگ 20,000 روپے دے کے ان لیکچرز کو لیتے ہیں، اور ان لیکچرز کے اندر مین جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مائنڈ ہے وہ بیسکلی میٹر کو کنٹرول کرتا ہے۔ میٹر جو ہے، ایوری تھنگ از میڈ اپ آف میٹر ان دس یونیورس، اور یہ جو کریشن آف میٹر ہے بیسکلی اٹ ڈپینڈز آن دا مائنڈ۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن اسی سے ریلیٹڈ میں چیزیں فردر کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی ہیلتھ ہے یا جو آپ کی سکسیس ہے، اٹس آل ڈپینڈ آن یور پرسیپشن، ہاؤ یو سی دا ورلڈ اینڈ ہاؤ یو پرسیو دا تھنگز اینڈ ہاؤ یو ٹرائی ٹو رائٹ یور اون اسٹوری، جیسے کہ اس کوٹ میں ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کی ایک کہانی ہے، اور آپ اس کو اچھے سے لکھیے اور اکثر اس کو ایڈٹ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم اڑیل گدھے کی طرح اور ٹٹو کی طرح اٹک جائیں کسی چیز پہ کہ نہیں جی میں نے تو اسی طرح کرنا ہے، ریگارڈلیس کہ میرے اس ایکسپیریمنٹل ماڈل کے اندر مجھے کتنا فیلئر ہو رہا ہے، میں آئی ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج مائی سیلف، اور میں اسی چیز پہ اٹکا رہا ہوں۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ونر پیدا نہیں ہوتا، وہ لوزر پیدا نہیں ہوتا، وہ چوزر پیدا ہوتا ہے۔ وہ چوز کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ اس کو کون سا رستہ لینا ہے، آئدر اس نے سکسیس کی طرف جانا ہے یا فیلئر کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکلی طور پہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم آج کون سا وہ رستہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے 1 مہینے یا 10 دن یا 15 دن یا 2 سال کے بعد ہمارے وہ تمام مشکلات، ہماری وہ تمام پرابلمز جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، وہ سکسیس میں ٹرانسلیٹ ہوں یا فیلئر میں ٹرانسلیٹ ہوں۔ یہ ہمارے اوپر ہے۔ بیسکلی اٹ ناٹ ڈپینڈز آن دا ڈاکٹر اینڈ اٹ ناٹ ڈپینڈز آن دا دس میڈیکل سسٹم کہ ہم صحت مند ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اٹ اونلی ڈپینڈ آن اس کہ واٹ ایور دا ڈیسیجن وی آر ٹیکنگ ٹوڈے ایونچولی اٹ ٹرانسلیٹ انٹو آور فیلئر اور سکسیس۔ تو میں پرسنلی طور پہ اس بات پہ یقین کرتا ہوں، اور میں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں کہ ہم تمام لوگ اپنی صحت کے خود ذمہ دار ہیں، اور ہم آج کی دور میں ایج آف انٹرنیٹ کے اندر وہ تمام انفارمیشن اویلیبل ہے جس کو معلوم کر کے استعمال کر کے ہم اپنی صحت کے لیے اچھے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر اس گروپ کے تمام لوگ نہ ہی صحیح، اگر چند لوگ بھی ان باتوں کو سنتے ہیں اور کچھ سیکھ جاتے ہیں یا اس سے انسپریشن حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو باخدا یقین جانیے میں آئی ول بی دا موسٹ ہیپیسٹ پرسن آن دس پلانٹ ارتھ۔ تو
میری امید ہے کہ ایک شعر ہے کہ اے قوت نادیدہ لفظوں کو زباں دے دے، وہ طرز بیاں دے دے جو دل میں اتر جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا انداز گفتگو اتنا اچھا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے، ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات نہیں کر رہا جو آپ کی کانوں کو اچھی لگے، بھلے ہی لگے، لیکن میں پھر بھی حق گوئی کروں گا، سچ بات کروں گا، کیونکہ ان الحق کا جو نعرہ ہے وہ کسی نہ کسی نے بلند کرنا ہوتا ہے، ہر دور میں بلند کرنا ہوتا ہے، ایون دو اس کی جو پرائس ہے وہ کبھی کبھی بہت زیادہ دینی پڑ جاتی ہے، سچائی کی پرائس دینی پڑ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب جتنی مزری ہے ہمارے ارد گرد میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، احباب میں، جاننے والوں میں جو بیماریاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جن تکلیفوں سے وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، اور وہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود ان کو ان تکلیفوں کا علاج نہیں مل پا رہا ہے، وہ پیسے خرچ کر کے اور تکلیفیں اپنی زندگی میں بڑھا رہے ہیں، تو کسی نہ کسی کو تو سچ بولنا پڑے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم دا اونلی ون ہو از اسپیکنگ دا ٹروتھ، بیسکلی میں تو کیریئر ہوں، میں خود جو دوسرا لٹریچر ہے، انفارمیشن اویلیبل ہے، اس کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، صرف آئی ایم جسٹ اے میسنجر، آئی ایم ناٹ اے رائٹر، آئی ایم ناٹ دا آتھر، آئی ایم ناٹ دا ایکچوئل پرسن جو کہ انفارمیشن کمیونیکیٹ کر رہا ہے، یا دوسرے لوگ اس میں جیسے ڈاکٹر اسما کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، دے آر جسٹ اے میسنجر۔ تو اگر کسی کو کوئی ایشو بھی ہو ان ٹاپکس کے اوپر، تو ایک انگلش کا جملہ ہے، ڈونٹ ہٹ دا میسنجر، ایک میسنجر تو ایک میسج لے کے آ رہا ہے، وہ اپنا جاب کر رہا ہے، اور کائنڈلی اگر میسج کے ساتھ انسان کو ایشو ہے تو اس میسج کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے، اور وہ ڈسکشن جو ہے وہ عقلی دلائل کی بنیاد پر ہو، وہ عقل کی کسوٹی کی بنیاد پر ہو، وہ کسی ایسے سند کی بنیاد پر ہو جس کے پیچھے کوئی ایویڈنس بیس موجود ہو، صرف وہ ہوا میں نہ ہو، تو بیسکلی ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو جو امپورٹنٹ بات ہے، جو سمجھنے کی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم مضبوط، ہم میں ہر کوئی اس گروپ میں جو یہ لیکچر سن رہا ہوگا یا جو یہاں تک پہنچ چکا ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس کو سیکھنے کو ملے، وہ اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی ایشوز ہوں گے جس کا اس کو سلوشن چاہیے، جس کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہے کہ یار واٹ از دا رائٹ وے، واٹ از دا سلوشن۔ تو ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک بات جو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم طاقتور ہونا شروع کرتے ہیں، یا ہم جب طاقت پانا شروع کرتے ہیں، تو وہ بیسکلی جم میں سٹارٹ نہیں ہوتی، آپ کو جا کے باڈی بلڈنگ نہیں کرنی پڑے گی اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے، بلکہ یہ آپ کے سر میں یا ہیڈ میں یا برین میں یا دماغ میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ہم کو بیسکلی اپنے دماغ پہ محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے دماغ کے مسلس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، ہمیں ڈفرینٹ ریزننگس پڑھنی پڑیں گی، ہمیں ڈفرینٹ ریزننگس سوچنی پڑیں گی، ہمیں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا پڑے گا، وی نیڈ ٹو لسن دا ڈفرینٹ آئل آف دا اسٹوریز، اور وی نیڈ ٹو اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ان دا لرننگ پروسیس۔ اب بعض اوقات میں جب گروپ پہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی ٹاپک کو سن سکیں، سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، یا تھورلی اس ٹاپک کو 3 4 آتھر سے پڑھ سکیں ٹو گیٹ دا ایکچوئل انفارمیشن۔ تو آئی فیل ویری کیا کہنا چاہیے کہ رحم مجھے محسوس ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کہ وہ کئی دفعہ ان کو میرے کئی 2 2 3 3 گھنٹے کا لیکچر کنٹینیوس سننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ان کا ایگزام بھی ہوتا ہے، دا موسٹ آئرنی تھنگ۔ لیکن اگین کیونکہ میں آلموسٹ ابھی 4 5 سال سے تو پڑھا رہا ہوں، اور مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ جب ہم ایک سیمسٹر میں ایک سبجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، بچے بالکل نئے ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہر دن تھوڑا تھوڑا کچھ پڑھتے جاتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے کمپلیٹ پکچر بن جاتی ہے۔ تو زندگی کا ہر سفر ایک پزل کی طرح ہوتا ہے، اور ہم کو آخر تک یہ نہیں سمجھ میں آ پاتا کہ اس پزل کا یہ ٹکڑا آخر میں جا کے کیا رنگ اختیار کرے گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف دا اسٹوری وہ پورا پزل جو ہے نا ایک کمپلیٹ پکچر فارم کر لیتا ہے، اور وہ اس طرح سے جڑ جاتا ہے جس طریقے سے بالکل ایگزیکٹ پیسز جوڑتے ہیں اور ایک کلیئر پکچر بن جاتی ہے۔ تو ہم کو جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہو چاہیے، مطلب جس چیز کے لیے چاہیے، وہ ایک تو پیشنس ہے، سیکنڈ ہم کو اس چیز پہ بلیو کرنا ہوتا ہے کہ یار ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اٹ میکس نو سینس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، بٹ میں اس کو سن لوں، اس کو میں یاد رکھوں، میں
ایونچولی اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کر لوں گا. اس امید کے ساتھ وہ اس چیز کو اپنے ذہن کے کسی حصے میں رکھ لیتا ہے کہ وقت آنے پہ دیٹ انفارمیشن ول میک سینس. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہلے دن ہی جو ہے وہ اٹ اسٹارٹ کریٹنگ سینس. تو وی نیڈ ٹو بی مور لٹل بٹ کائنڈ آف لائک ہم کو بہت زیادہ شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز زندگی میں 2+2 نہیں ہوتی. بعض اوقات 3+1 بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات 4+7 plus 3 and then minus something which will eventually take you the same kind of a thing. So there is a different path and we need to be a more broader in the sense that there is so many ways and we need to understand it. تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا چیزیں سیکھنی پڑیں گی. ہمیں بچوں کی طرح چیزیں لرن کرنی پڑے گی. اگر آپ لوگ وہ دن یاد کریں جب ہر کوئی ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی بہت چھوٹا بچہ ہوگا اور وہ جب بولنا سیکھ رہا تھا تو وہ بیسیکلی جب ایک نیا لفظ سیکھتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کوشش کرتا تھا اس کو ریپیٹ کرے. فرق صرف یہ تھا کہ جب وہ ریپیٹ کرتا تھا تو اس وقت گھر والے خوش ہوتے تھے, اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور اس چیز کو بار بار ریپیٹ کرتا تھا. اور یہ چیز جو ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی تھی, اس کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا تھا. اسی لیے ایٹ سرٹن ایج جو ہے نا ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہونا بند ہو جاتا ہے, ہمارے کانسیپٹس میں اضافہ ہونا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نئی چیز سیکھ نہیں پاتے ہیں. اور نئی چیز سیکھنے کے لیے ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور ہمیں آخری سانس تک پڑھنا پڑے گا. تو اور ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اسٹوپڈ ہیں, ہم بیوقوف ہیں پہلی پلیس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے ذہین ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. اگر آج سے آپ 200 سال پہلے چلے جائیں تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ساری دنیا کے لوگوں کو اس بات پہ یقین تھا کہ دنیا چپٹی ہے, رائٹ. اور اس کے لیے ہم نے گیلیلیو کو لٹکا دیا. سارے لوگوں کو یقین تھا کہ دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد نہیں گھومتی, سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم جانتے ہیں وہ بس صحیح ہے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ دین اف ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار نہ کریں کہ دا مور آئی نو دا مور آئی ڈونٹ نو, یعنی کہ جتنا میں زیادہ جانتا جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور بہت کچھ نہیں پتا. اس کی ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل کلاس کے اندر دیتا ہوں. میں ایک سرکل بناتا ہوں, کوئی بھی آپ ایک سرکل بنا لیں جس کا ڈائیمیٹر فار ایگزامپل 1 انچ کا ہو, اور ہم یہ ازیوم کریں کہ اس سرکل کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہم جانتے ہیں اور اس سرکل کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ زیادہ جانتے جائیں گے وہ سرکل کا ڈائیمیٹر بڑھتا جائے گا, تو آپ کا جو سرکل کا سرکمفرنس ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا, اور جب وہ بڑھتا جائے گا تو اس کی جو آؤٹر اسپیس ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور بہت کچھ نہیں پتا. تو یہ ایک تھوڑی سی فلاسفیکل ایگزامپل ہے, ایبسٹریکٹ ہے, جو کہ تھوڑا سا آئی ٹرائی ٹو پٹ اٹ ہیئر. لیکن اگین ایک ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم چیزوں کو سیکھتے جاتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے باقی ہے. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جب ایک لرننگ کے پاتھ پہ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا, ایک جو تاریخ ہم کو بتاتی ہے, تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے یہ دنیا ان لوگوں کی ہے جو کہ پڑھتے ہیں, جو کہ جو کہ ویوڈ ریڈر ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گا. امریکہ میں ہارڈلی 3.5% لوگ بک پڑھتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کنٹری جو کہ اس وقت اسپیس اور دنیا میں کیا کچھ نہیں کر چکا اور کب نہیں کر چکا, وہاں پہ صرف 3.5% لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. تو اگر جبکہ دنیا کی سب سے زیادہ کتابیں وہیں لکھی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ وہیں پڑھا جاتا ہے, تو اگر وہاں پہ صرف 3.5% لوگ پڑھتے ہیں تو سوچئے کہ اگر وہاں پہ 10% یا 20% یا 50% پڑھنے لگ جائیں یا یہاں پہ پڑھنے لگ جائیں تو کیا چاند پہ سفر نہیں ہو سکے گا؟ کیا جس طرح اسٹار ٹریک کی موویز تھی وہ نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور دیر از سو مینی تھنگز آئی کین کوٹ یو ان ٹرمز آف سائنس کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ان نیسیسری ہو جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے, ایک بات یہ طے ہے کہ دنیا ان کی ہے جو کہ پڑھتے ہیں, جو کہ ریڈ کرتے ہیں, جو کہ ہر رات سونے سے پہلے پڑھتے ہیں, ہر روز صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں. دنیا ان کی ہے, تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو آپ یقین جانیے, اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو یقین جانیے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا.
اور اگر آپ سیکھنے کے لیے نہیں تیار ہیں تو آپ یقین جانیے آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو مثال دیتا ہوں کہ ہم گھوڑے کو پانی پہ لے کر آ سکتے ہیں لیکن پانی پلا نہیں سکتے. پانی وہ خود پیے گا. ہم بحیثیت ٹیچر یا بحیثیت کوئی بھی شخص جو کہ اس وقت پریچ کر رہا ہوگا یا بول رہا ہوگا یا کسی چیز کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوگا، وہ کسی ایک ڈائریکشن میں پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں دیکھو، یہاں پہ جو ہے تم کو اپنا آنسر مل جائے گا. لیکن ہر کسی نے دیکھنا خود ہے، اینڈ دین دے نیڈ ٹو فائنڈ دیئر اون کائنڈ آف اے ورژن آف دا انفارمیشن. ہر کوئی ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے چیزیں دیکھے گا. ایون جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اس ریسرچ کو بھی یہ کہا جاتا ہے ریسرچ، یعنی کہ سرچ کرو دوبارہ سے. ریسرچ اینڈ اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے لوکنگ ان ٹو دا سیم ڈائریکشن اینڈ کمنگ اپ ود سم نیو انفارمیشن. تو ہمارے پاس جو ڈائمینشنز ہیں وہ سیم رہیں گی، اس کو ہم دوبارہ سے ری ایویلیویٹ کرتے ہیں، چیزوں کو ہم ری جج کرتے ہیں اور ہم کم اپ ود سم کائنڈ آف اے نیو کنکلوژنس اینڈ نیو انفارمیشن. تو آپ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ کیٹو بیسڈ ڈائٹ پہ انٹرسٹڈ ہے، جو کہ آپ اگر کیٹو بیسڈ ڈائٹ میں انٹرسٹڈ نہیں بھی ہیں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اپنی کارب انٹیک کنٹرول کرنا چاہیے اور ٹائملی بیس کارب لینا چاہیے تاکہ آپ لوگ کاربوہائیڈریٹ سے نقصان سے بچ سکیں. تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ آپ لوگوں کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو مینٹلی ریڈی ہونا پڑے گا. اٹس ناٹ ایزی ٹاسک. اگر یہ ایزی ٹاسک ہوتا تو ہر کوئی کر لیتا. یہ بالکل اسی طرح سے مثال ہے کہ جس طرح ماں باپ، دنیا کا وہ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں بولتے کہ پڑھو لکھو اور بڑے آدمی بن جاؤ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بچہ نہیں بن پاتا. ہر بچہ نہیں بن پاتا. اگر خالی بولنے سے مسئلہ حل ہوتا تو وہ بچہ بھی پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جاتا. پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چیز اگر آسان ہو تو ہر ایک کو مل جائے. دنیا میں ہر چیز آسان نہیں ہوتی اور وہ ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہے. اچھا، اب پرابلم ایک جو چھوٹی سی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی جو بیوقوف شخص ہے وہ جانتا ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے. مطلب آپ ہر ایک سے ایک ورژن پوچھیں گے وہ جانتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں گے دنیا کی سب سے بہترین ڈش کیا ہے، تو میں کہوں گا بریانی ہے، اور چائنیز کہے گا کہ سم اسپیسیفک فوڈ ہے. جیسے کورینز کہتے ہیں ان کے پاس ایک کورین بیف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی آٹو پائلٹ پہ چیزوں کو جانتا ہے. اس کے ایک بیسک انسٹنکٹ ہے جو کہ اس کو پروگرام کر دیا گیا ہے. مسئلہ یہ وہ جانتا تو ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کیوں جانتا ہے. وہ یہ تو جانتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیز کیوں ہے اس طرح سے. یا مجھے اگر ایک چیز اچھی لگ رہی ہے یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز یہ ہے، تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ کیوں ہے وہ اچھی چیز. ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے وہ اچھی نہ ہو. تو یہاں پہ جو پرابلم ہے کہ ہم لوگ فوکس اپنا انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا فوکس جو ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو یہ چیز آلریڈی پتہ ہے اور میں تو اسی طرح سے کرتا ہوں. اور یہ بالکل اسی طرح سے مثال ہے جس طرح سے بعض جگہوں پہ کہ ہمارے باپ دادا تو اسی طرح کرتے آئے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ہم وی کانٹ چینج. تو دیٹ از ناٹ اے ویلڈ ریزن. اچھا، اب اگر جب آپ پڑھنے لکھنے لگ جائیں گے اور چیزوں کو بہت زیادہ سوچیں گے تو پرابلم کیا ہوگی؟ پرابلم یہ ہوگی لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو جو ہے نا کریک ہو گیا ہے، بیسیکلی یہ جو ہے نا تھوڑا سا اس نے زیادہ پڑھ لیا ہے. لیکن آپ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ زیادہ جانتے ہیں تو جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ اسٹوپڈ لگیں گے. مطلب اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل ایک مووی ہے ایڈیوکریسی، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ دنیا کا ایک آدمی جو ہے وہ کئی ہزار سال کے بعد آگے چلا جاتا ہے، اس وقت جو ہے لوگ تھوڑے سے زیادہ ڈمب ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے جب وہ اپنی زبان بولتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ عجیب کیسی گفتگو کر رہا ہے، ہی ساؤنڈ اسٹوپڈ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی لکھنؤ کے انداز میں آ کے گفتگو کرے اور بہت ہی سلیس اردو میں بات کرے تو ہم کہیں گے کہ یار یہ بابا یا بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یار. تو کیونکہ ہماری جو فریکوینسی ہے وہ تھوڑی سی ڈم فریکوینسی ہے، ہمارے پاس وہ ووکیبلری موجود نہیں ہے جس ووکیبلری کو ہم یوز کر کے سمجھ سکیں اس گفتگو کو. یا یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا لائر اسپیسیفک ووکیبلری اپنی فیلڈ کی بولے تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. لیکن اگر ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو ہمیں کیا لگے گا، یار یہ بے وقوف ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو تھوڑا سا یہ ایشو ہے. لیکن آپ اگر ان سب چیزوں کو اوور کم کر جاتے ہیں، سوسائٹی کے پریشر کو اوور کم کر جاتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں. آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ آپ پڑھتے اس لیے ہیں کہ جو آپ کانشیسلی پڑھتے ہیں تاکہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو چینج کر سکیں.
اور جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے اٹ ایکچولی کنٹرولز آل یور بیہیویئر, آل یور لائف پیٹرنز اینڈ ایوری تھنگ. تو جو تھنکنگ ہے وہ آٹو پائلٹ پہ ہوتی ہے, وہ پروگرام ہوتی ہے جو کہ آپ نے اپنے ذہن کو پروگرام کیا ہوتا ہے جس چیزوں کے لیے. تو آسان لفظوں میں پڑھنے کی وجہ سے آپ اپنا سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دیتے ہیں, اور جب سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے, اور جب تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے تو آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. اور یہ تمام باتوں کو آپ اس کانٹیکس میں پڑھیے گا کہ اس مینٹیلٹی کی, اس سوچ کی آپ کو کیٹو بیس لائف اسٹائل میں ضرورت پڑے گی. اور نہ صرف کیٹو بیس لائف اسٹائل میں ضرورت پڑے گی, ہمیشہ آپ کو کسی بھی زندگی کے اندر جب چیلنج ہوگا, نئی چیز سیکھنی ہوگی, کچھ کام کرنا ہوگا, تو آپ کو اس ایٹیٹیوڈ اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو آپ کو ان سے اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے یہ بولے کہ نہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور آپ نہیں جانتے ہیں, آپ کے گھر والے یا کوئی بھی, تو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ. تو بیسکلی واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ کیپ کام اینڈ بلیو ان اللہ. اچھا, ایک چائنیز بہت فلاسفر تھا اینڈ آرمی اسٹریٹجسٹ تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو صحیح کر لیں گے تو آپ کی ساری زندگی جو ہے صحیح جگہ پہ کریکٹ ہو جائے گی, اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور دا ہول تھنگ از کہ ہم کو اپنا جو مائنڈ کا سافٹ ویئر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں تو ہماری جتنی پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری پرابلمز ہماری صحیح ہو سکتی ہیں. یہ بہت ہی بڑا اسٹریٹجسٹ تھا. چائنا کے اندر کئی جو رولرز گزرے ہیں, ایمپررز گزرے ہیں, وہ اس کی ہی وار اسٹریٹجی کو فالو کرتے تھے اور اس کی بکس کو فالو کرتے تھے. ایون ابھی بھی کئی ملٹری اسکول میں اس کی اسٹریٹجی بکس پڑھائی جاتی ہیں جن کے ذریعے جو ڈفرینٹ ملٹری اسکولز ہیں وہ پلاننگ سکھاتے ہیں لوگوں کو. اور جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ خود نہیں کریں گے, اگر آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کو کون سا سافٹ ویئر چاہیے, کون سا سافٹ ویئر آپ کے دماغ کے لیے زیادہ بہتر ہے, تو آپ یقین جانیے کہ دوسرے لوگ, سراؤنڈنگز, اور جو لوگ آپ سے پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کریں گے. کانشیسلی بھی کریں گے اور سب کانشیسلی بھی کریں گے, تھرو ایڈورٹیزمنٹ کریں گے, تھرو سجیشنس کریں گے, تھرو ڈفرینٹ وے کریں گے. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کے اندر سبلیمنل میسیجنگ آتے ہیں, سبلیمنل ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے. اس کے اندر پھر آپ وہ ظالمہ کوکا کولا پلا دو اور دادی آج چائے نہیں کوک میں پیوں گا. تو جیسے کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ انشور از دا بیسٹ انرجی وائٹامن سپلیمنٹ جو کہ بیسکلی کھل سے بنتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مائنڈ کو خود سے پروگرام نہیں کریں گے وداؤٹ گوئنگ ان ٹو مچ ڈیٹیل, اور تو ہم کو دوسرے لوگ اس کو پروگرام کریں گے جو کہ ہمارے لیے بیسکلی بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے. تو پلیز میک شیور کہ آپ اپنے پروگرام کو خود ڈیسائیڈ کریں. اور آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر کسی شخص نے اپنی اندر انٹیلیجنس دیکھنی ہے, اگر کسی شخص نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ مچ انٹیلیجنٹ ہی از, اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ مچ ایبلٹی ہی گاٹ ٹو چینج. اگر وہ چینج ہو سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی از انٹیلیجنٹ. اگر وہ ریجڈ ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتا, تو ہی از ناٹ انٹیلیجنٹ پرسن. اور وہ ریجڈ ہے, اور اسی لیے عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڈھے طوطوں کو نہیں سکھا سکتے, رائٹ. اگر طوطے کو آپ نے سکھانا ہوتا تو آپ چھوٹا طوطا لیتے ہیں, اب آپ اس کو جو سکھاتے ہیں تو. لیکن اگین اس وقت جو سائنس جس اسٹیج پہ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ریگارڈلیس آف ایج, ریگارڈلیس آف یور لمیٹیشنز, یو کین اوور کم آن آل دوز کائنڈ آف چیلنجز. ہمارے پاس تاریخ گواہ ہے کہ بے شمار خواتین و حضرات نے اپنے بڑھاپے میں, اپنے اس عمر کے اندر جہاں پہ وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی, انہوں نے جا کے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا. ان کو اس ٹائم پہ ہائکنگ بھی نہیں آتی تھی, اینڈ دے پریپیئر فار اٹ اینڈ دے اسپینڈ لاٹ آف ٹائم فار لرننگ ان اٹ, لائک ہارڈلی 2-3 years, اینڈ دین دے گو اینڈ کلائم دا ماؤنٹ ایوریسٹ, اینڈ دے ڈڈ دیز کائنڈ آف ڈفرنٹ چیلنجز. تو ایٹ دس ٹائم آف ٹائم ہم کو اس چیز پہ وری نہیں ہونا چاہیے, یار ہماری تو عمر ہو گئی, ہم نہیں کر سکتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم کو یہ چیز سمجھنا پڑے گا, ہم کو وہ فینومینا سمجھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے 1 گھنٹے میں چیز سیکھ جاتا ہے, ہمیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگیں. لیکن اگین وی کانٹ کوئٹ. جو لوزرز ہیں دے ڈونٹ کوئٹ, اینڈ جو لوزرز ہیں دے ڈونٹ اسٹارٹ, اور دے جسٹ کوئٹ, اینڈ ونرز نیور کوئٹ. تو دیٹس دا بیسک ڈفرینس.
تو تھینک یو ویری مچ، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو تمام باتیں میں نے کی تھیں، اگر کسی کو میری کسی بات سے کوئی برا لگا ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، میری نیت اچھی ہے، میری نیت یہ ہے کہ یہ جتنی مزری ہے، یہ جتنا پین ہے، جو لوگ دوائیاں کھا رہے ہیں، میں نے کچھ عرصے دوائیاں کھائی تھیں، اور یقین جانے کہ مجھے تو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، میں نہ جی پا رہا تھا، نہ میں مر پا رہا تھا۔ اس دن میں نے ایک بات طے کی، میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ وہ دوائیاں چھوڑے، لیکن میں نے یہ بات طے کی کہ میں روز نہیں مر سکتا، میں ایک دفعہ مر سکتا ہوں، میں روز نہیں مر سکتا۔ تو وہ دن آج کا دن، اس کے بعد آئی اسٹارٹ لرننگ اینڈ آئی اسٹارٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ مائی اون ایشوز کہ کیوں ہیں، کیسے ہے، کیسے حل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ایک بات صرف یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو پلیز اس دعا کے ساتھ میں اپنے اس بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ رکھے، اور ہم سب لوگ تمام بیماری اور پریشانیوں کو اوور کم کر سکیں۔ بیماری پریشانی ہر ایک کا حصہ ہے، کس گھر میں کس انسان کے اندر وہ بیماری پریشانی نہیں ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کچھ جو لکی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اوور کم کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو اوور کم نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اگر آپ جتنے بڑے بڑے ایمپررز کو دیکھیں، نپولین کو دیکھیں، بابر کو دیکھیں، آپ ان کو پکڑ کے جو ہے جیل کے اندر ڈال دیتے تھے، وہ پھر جیل سے نکلتا تھا، پھر اپنی فوج بناتا تھا، پھر جا کے لڑتا تھا، پھر حملہ کر دیتا تھا۔ یہاں پہ نوکری چلی جائے تو دوسری نوکری ہم سے نہیں ڈھونڈی جاتی، وہ پوری پوری فوجیں بنا کے لڑائی شروع کر دیتے، کیونکہ وہ آئرن ول کے بندے ہوتے تھے۔ ان کا جو ایک تھاٹ پروسیس تھا وہ اس طرح سے تھا کہ دے بلیو آن دیم سیلف اینڈ دے نو کہ اف دے وانٹ دے کین ڈو اٹ۔ تو پلیز 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 میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ پہ آپ لوگ اس چیز کو پازیٹیولی انفورس کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس طرح کے اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور یہ ابھی سٹارٹنگ ہے لو کاربوہائیڈریٹ کے حوالے سے، تو میں بہت ہی بیسک لیول اور بیسک چیزوں پہ جا رہے ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ آگے جا کے کمپلیکیٹڈ بھی ہوں گی، جس کے اندر سائیکالوجی بھی ہے اور مائنڈ اوور میٹر بھی ہے، اور دیر از ہنڈریڈ آف تھنگس۔ لیکن اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے تو ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب کروں گا، اور پھر اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔